برسات اور برف باری کا موسم نزدیک تھا۔ اس دفعہ تو چڑیا نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا تھا کیونکہ چڑیا اس دفعہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکی اور باقی سارے پرندوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر بنا لیے تھے کیونکہ بارش اور برف باری نزدیک تھی، کیونکہ بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ضرور ہی جنگل میں ہوا کرتی۔ ایسے ہی دیکھتے آسمان پہ گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز آندھی کے ساتھ تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک جادوگر درخت بھی رہا کرتا تھا۔ ارے چڑیا بہن، آؤ میری طرف، خیریت ہے؟ کیوں آنا ہوا مجھے بتاؤ۔ تمہیں کچھ کام ہے تو میں تمہارا کام ضرور کروں گا۔ ایسے ہی درخت چڑیا کو بولتا ہے۔ ارے درخت بھائی، میں اس دفعہ کافی بیمار ہو چکی تھی، میں اپنا گھر ان سردیوں نہیں بنا پائی اور اب مجھے بہت فکر ہے کہ میں کیا کروں، پلیز آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ چڑیا درخت کو ایسا بولتی ہے اور درخت کو پتا تھا چڑیا بہت ہی نیک دل کی تھی اور درخت چڑیا کو اپنے اوپر رکھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ چڑیا بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کی تھی۔ درخت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس دفعہ چڑیا بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور درخت اس کی بات مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے چڑیا رانی، تم میرے اوپر رہ سکتی ہو۔ ایسے چڑیا کو درخت اجازت دے دیتا ہے اور چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور گہری رات آ جاتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹیاں درخت کے اوپر رہنے لگتی ہیں اور درخت کے اوپر بہت ہی زیادہ پھل فروٹ بھی تھے۔ تب بھی چڑیا بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے اپنے گھر کو لے کر کیونکہ وہ ہر دفعہ ہی پرندوں کی مدد کرتی تھی، اس دفعہ اس کی مدد کسی نے نہ کی۔ اس کی مدد ایک درخت نے کی اور چڑیا کو اس بات پر بہت ہی زیادہ خوشی بھی ہوئی اور پھر وہ دونوں ماں بیٹیاں کالو کوے کے پاس جاتی ہیں مدد کے لیے کیونکہ چڑیا ہر بار ہی اس کالو کوے کی مدد کیا کرتی تھی۔ ارے آؤ چڑیا، کیا ہے، کیوں آنا ہوا ہماری طرف اس دفعہ؟ تیرے احسان کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے خود دیکھو کتنا اچھا گھر اپنا مضبوط بنا لیا ہے، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایسے ہی وہ کوی چڑیا کو کہتی ہے اور چڑیا بہت ہی دکھی دل سے کہتی ہے، پلیز کوے بھائی، مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے دیں، میں نے ہر دفعہ ہی آپ کی مدد کی ہے، اس دفعہ میں اپنا گھر نہیں بنا سکی جو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایسے چڑیا بولتی ہے پر کوا اس کو صاف جواب دے دیتا ہے اور وہ پھر دونوں ماں بیٹیاں اپنے گھر واپس چلی جاتی ہیں اور پھر چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور چڑیا بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ ارے بیٹی دیکھا، ہماری مدد کسی نے نہیں کی، میں تو ہر ایک کی مدد کیا کرتی تھی۔ ارے چڑیا رانی، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، تم بہت ہی نیک دل کی ہو۔ ایسے ہی وہ درخت چڑیا کو تسلی دیتا ہے پر چڑیا بیچاری بہت ہی اداس رہتی ہے، اس کی بیٹی بھی اس کو بہت ہی سمجھاتی ہے، چڑیا بہت ہی زیادہ دکھی رہتی ہے۔ ایسے ہی تیز بارش اور آندھی کی وجہ سے اس کوے کا گھر پیڑ سے نیچے جا گرتا ہے اور پھر وہ کوا کہتا ہے، اوئے مجھے کوئی بچاؤ، میری کمر ٹوٹ گئی، کوئی تو مجھے بچاؤ، ہائے میری کمر، مجھے کوئی تو بچا لے آ کے۔ ایسا ہی کوا چلاتا ہے پر اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا کیونکہ کوا بہت ہی شرارتی اور لالچی تھا اور جنگل میں سب سے ہی زیادہ یہ تیز تراز تھا جو ہر ایک کا کھانا بھی چرایا کرتا تھا اور ہر ایک کو مارا بھی کرتا تھا، اس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آتا۔ ماما دیکھا اس کوے کے ساتھ کیا ہوا، اس نے ہمیں تنگ کیا تھا۔ ہاں میری بیٹی، اس کے ساتھ دیکھو کیا ہوا۔ درخت بھائی، آپ کا بہت
بہت شکریہ جو آپ نے میری مشکل ٹائم پہ مدد کی، یہ احسان میں آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ چڑیا ایسے درخت کو شکریہ ادا کرتی ہے۔ ارے چڑیا، یہ تو میرا فرض تھا کیونکہ میں بھی تو اسی جنگل کا ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنے والے ہی اچھے دوست ہوتے ہیں۔ درخت ایسے باتیں کرتا ہے اور چڑیا کو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں ہمیشہ کسی کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، جیسے اس درخت نے اس چڑیا کی مدد کی۔ باقی کسی بھی پکشی نے اس چڑیا کی جنگل میں مدد نہیں کی۔ اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔